بلال نے کہا جو کرنا ہے کر لو، اب اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت دل میں آ گئی ہے، اب تم جو کرنا ہے کر لو، جو کر سکتے ہو کر لو، اب نہ ہی میں اللہ کا نام لینا چھوڑوں گا اور نہ ہی رسول اللہ کا دامن میرے ہاتھ سے کوئی چھڑا سکتا ہے کہ اب میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ بات اس کے آقا نے سنی، ایسا جواب کہ زندگی میں بلال نے کبھی ایسا جواب نہ دیا ہوگا، لیکن آج وہی بلال، اس کے دل میں اللہ کا نام ایسے نقش ہو گیا، وہی بلال اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، میں اسلام کا نام نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ یہی حضرت بلال کو کوڑے برسائے اور اتنے کوڑے مارے جاتے، اتنے کوڑے مارے جاتے کہ آپ کے جسم کی جو جلد تھی، جو اسکین تھی، آپ کی جو چمڑی تھی، وہ باہر آ جاتی تھی۔ جب ایک کوڑا لگتا تھا تو ان کے جسم کی چمڑی باہر آ جاتی تھی۔ اسی طرح اسی حالت میں، زخموں کی حالت میں، یہ پتھر ان کے اوپر گرم پتھر رکھ دیے جاتے، کوئلوں پر لگا دیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ طرح طرح کے ظالم ظلم اور مطلب اس پر ان پر کیے گئے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آزاد کروا دیا، ان کو آزاد کروا دیا۔ تو کسی نے بعد میں حضرت بلال سے پوچھا ہوگا کہ جب اسلام تھوڑا پھیلا تو پھر حضرت بلال سے کسی نے پوچھا ہوگا کہ بلال یہ کیا وجہ تھی کہ تم نئے نئے مسلمان ہوئے؟ ہم تو بہت پرانے، ہم تو سمجھو پیدا ہوئے مسلمانوں کے گھر میں، ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا صحابہ کرام کا ہوا کرتا تھا۔ تو کہا کہ بلال کیا وجہ ہے کہ تم نئے مسلمان ہوئے اور مطلب تمہارا آقا تم پر اتنا ظلم و ستم کرتا ہے، لیکن تم نے کلمہ کیوں نہیں چھوڑا، رسول اللہ کا دامن کیوں نہیں چھوڑا؟ جب تمہیں کوڑا لگتا تھا، جب تمہیں ریت پر لٹایا جاتا تو تمہیں تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اب سنیے حضرت بلال کا جواب کیسا تھا اور اپنے ایمان کو تازہ کیجیے۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ تم اسلام کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو، بلکہ جب بھی کوڑا میرے جسم پر آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اور بڑھ جاتی۔ مطلب جتنی تکلیف ہے وہ مجھے دیتا، میں اللہ کا نام لیتا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، جب بھی مجھ پر پریشانی، جب بھی کوڑا برستا تو میں اللہ کا نام لیتا، خدا کی قسم وہ تکلیف مجھ سے دور ہو جاتی۔ یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا۔ تو ان کے بارے میں بھی آیا کہ آمن اشد حب اللہ، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بڑی شدید محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے انتہا والی محبت کرتے ہیں، اور یہ جیسی محبت کرتے ہیں ایمان والے، ایسی کوئی کسی سے محبت، یعنی جو دوسرے دین والے وہ اپنے بتوں سے نہیں کرتے۔ حضرت اکرمہ کا ایک واقعہ سنتے ہیں ایمان لانے کا، وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ حضرت اکرمہ چونکہ ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ اوائل میں جو تھے وہ غیر مسلم تھے، تو کہا جاتا ہے کہ حضرت اکرمہ ایک کشتی میں سوار تھے، بہت سارے مشرکین بھی تھے وہاں پر، اور یہ توجہ سے سننے والا واقعہ ہے۔ اب سمندر کے اندر آپ کو بتائیں کہ ہم جب سمندر کے اندر جاتے ہیں تو پھر سمندر کے حوالے ہو جاتے ہیں، اب کچھ بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا سا سمندر موجیں تیز ہوئی، بڑی بڑی کشتیاں تباہ و برباد، تو اچانک موجیں تیز ہوئی اور طوفان برپا ہو گیا۔ اب سب لوگوں کو یہ یقین آ گیا بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب تو گئے، اب گئے۔ تو جب سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمارا بیڑا جو ہے، وہ کشتی ہے، وہ غرق ہو جائے گی، اللہ اکبر، تو اس کے اندر جو تھے مشرکین، وقال اصحاب السفینہ اخلصوا، تو سارے کشتی والے کہنے لگے بھائی اب تم مخلص ہو جاؤ۔ اب وہ مشرکین کیا کہتے ہیں کہ اب تم مخلص ہو جاؤ۔ اخلاص کا مطلب یہ کہ اب ہم نے جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانا تھا، تو کہا کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو خدا مانا تھا اس کو خدا کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بارگاہ میں، وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں سر جھکانے والے بن جاؤ اور دل میں عہد کرو کہ اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جس وقت انہوں نے کہا اخلصوا، اب یہ اکرمہ بھی اس میں موجود تھے، اکرمہ بھی موجود تھے، تو کہا کہ مخلص ہو جاؤ، اور ساتھ کہنے لگے فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا، اب تمہارے بت تمہیں نہیں بچا سکتے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لَّهُ، اور جو ایمان لائے اللہ سے سب محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا ہوا کہ اللہ کے جو اکرمہ تھا، اس نے جب اپنے ساتھیوں کا یہ کلام سنا تو اس کو بڑا غصہ آیا،
اس کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگا کہ یار تم عجیب بندے ہو کہ مصیبت میں تم اللہ کو یاد کرتے ہو اور جیسے ہی مصیبت ختم ہوئی پھر اپنے بتوں کو پکارتے ہو، پھر ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، پھر ان کی مالا جپتے ہو، تب تم کیسے لوگ ہو؟ تو جب اکرما نے یہ بات دل میں کہی اور ان کا رویہ دیکھا کہ یہ لوگ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں بچا لے، جب ہم اور اکرما کو پتا تھا کہ جب یہ کشتی سے پار ہو جائیں گے، جب اللہ ان کو بچا لے گا، پھر یہ وہی حرکت پھر یہ اپنے معبود لوگوں کے پاس جائیں گے اور بتوں کے پاس جا کر عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں حضرت اکرما کے اندر اسلام کا نور پیدا ہونے والا تھا، حضرت اکرما کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہونے والی تھی۔ حضرت اکرما نے ڈائریکٹ کہا اللہم انا لکا علی عہد، کہا اے اللہ میں تیرے ساتھ ایک وعدہ کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں، ان انت عافیتنی، اگر تو نے آج مجھے بچا لیا، مما انا فیہ، جس بھور میں پھنسا ہوں، ان آتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد کے پاس چلا جاؤں گا، میں محمد کے پاس چلا جاؤں گا اگر تم نے آج مجھے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ان آتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محمد کے پاس چلا جاؤں گا، جا کر کیا کروں گا؟ اکرما کہتے ہیں جو ابھی ببر میں پھنسا ہوا ہے، کہا حتی اضع یدی فی یدہ، بس میں جا کر حضور کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، یعنی حضور کے ہاتھ میں بیعت کر لوں گا، حضور کی زبان سے میں کلمہ پڑھ لوں گا، حضور پر ایمان لے آؤں گا، اگر میں بچ گیا میں تجھ سے یا رب معاہدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی امید حضرت اکرما کو تھی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا، اکرما کو یہ پتا تھا فلا جندنہ عفوا کریما، تو مجھے یہ امید ہے کہ جب میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا، یعنی جب میں کہوں گا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی قبول فرما لیں، مجھے بھی اسلام کا کلمہ پڑھا کر اسلام میں مسلمانوں میں داخل کر دیں، تو رسول ایسے کریم ہے، ایسے رحیم ہے کہ یہ مجھے جھڑکیں گے نہیں، مجھے یہ نہیں کہیں گے جا تو ابو جہل کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے تو اتنے ستم کیے ہیں، اتنا مجھے ستایا ہے، اسلام کو ڈھانے کے لیے یہ کام کیے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ رسول ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ رسول مجھے گلے سے لگا دیں گے، رسول مجھے گلے سے لگا لیں گے اور کہیں گے آؤ اکرما، تمہارا باپ کو ایمان نہیں لے آیا لیکن مجھے یقین تھا، کیونکہ ایک دن صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو جہل کی گستاخیاں بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے لیے اس کی نسل کے لیے بددعا کریں کہ اس کی نسل ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں صحابہ، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں اس کی نسل میں ایمان والوں کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کی یہ اگرچہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، یہ مجھے قتل کرنے کے در پر ہے، لیکن میں ان کی نسل میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مجھ پر قربان ہونے والی ہے، اب میں ان کی نسل میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر آگے چل کر یہی بات ثابت ہوئی کہ حضرت اکرما جو ہے ایمان لے آئے۔ حضرت اکرما نے یہ عہد کیا، موجیں چل رہی ہے، وہ میرا جیسے تیسے کر کے وہاں سے وہ بیڑا پار ہو گیا۔ اب وہی بات حضرت اکرما نے تو معاہدہ کیا ہوا تھا اور دل میں ان کے نور پیدا ہو چکا تھا، اور ان کی یہ بات بھی کہ اللہ یہ جو مشرکین ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں بچا لے، بعد میں ہم صحیح ہو جائیں گے، بعد میں تیرا نام لینے والے بن جائے گا۔ اچھا یہ عادت کچھ مسلمانوں کے اندر بھی کہ جب بیمار ہوتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اللہ کا یاد آتا ہے، پھر تسبیح ہاتھ میں آ جاتی ہے، نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی آ جاتی ہے۔ اب پتہ چل جائے ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس جو 1 مہینہ ہے، جتنا اللہ کر سکتے ہو کرو، پھر کہتے ہیں یار اب مصلی بھی لے آؤ، اب عطر بھی لے آؤ، ہمارے امام صاحب کو بھی بلا لو، غسل کا طریقہ بھی سیکھ لوں گا، نماز کا طریقہ بھی سیکھ لوں گا، یہ بھی کروں گا۔ جب بیماری آتی ہے تب یہ ساری ہمارے دماغ میں آتی ہے، لیکن جب صحت مند ہوتے ہیں تب ہمیں کو اچھا پھر چلو یہ نہیں، کسی نے اس طرح کہا بھی، معاہدہ کر لیا اللہ سے کہ یا اللہ اب میں نہیں کروں گا، اب جب اللہ اس کو صحیح کرتا نا، اب یہ اس کا امتحان ہے، اب یہ اس کا امتحان ہے کہ یہ گویا کہ اللہ سے کیے ہوئے معاہدے پر ثابت قدم رہتا ہے یا نہیں رہتا، تو پھر اس کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ نکال دیتا ہے تو پھر بھی ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ کئی مرتبہ ہم بھی ایسے بیمار ہوئے ہیں، کتنے خطرناک بیمار ہوئے ہیں کہ ہم نے بولا بس اب گئے، اب سب وصیت لکھاؤ۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بلڈ پریشر لو، پتہ نہیں کیا، اور اس وقت ہم نے کچھ معاہدے بھی کیے ہوں گے، اللہ سے وعدے بھی کیے ہوں گے، اللہ سے باتیں کی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں وہ باتیں آج آپ کو کیوں یاد نہیں؟ اس بیمار بندے کو آج جب وہ تندرست ہو گیا کیوں وہ باتیں یاد نہیں؟ وہ باتیں یاد ہونی چاہیے، ورنہ وعدہ خلافی میں آپ ہو جائیں گے۔ میرا اکرما نے کہا کہ اللہ اگر مجھے بچا لیا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ بالآخر جب وہ
بچ گئے، وہ بیڑا پار ہو گیا۔ اب کیا تھا، اسلام کا نور تو آ گیا تھا دل میں، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں